کسی نے خوب کہا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، بندہ ہے خدا کا تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں ہوں آپ کا میزبان اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اس ایمان اور بھروسے کے ساتھ کہ خدائے قدوس کی ذات نے آپ کو، آپ کے گھرانے اور عزیز و اقارب کو محفوظ رکھا، سلامت رکھا، اور یہی بات جو ہے یہ اطمینان اور تسلی کا باعث ہے کہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے ہماری زندگی بسر ہو۔ پچھلے ہفتے ہمارا بہت ہی آسن سلسلہ گفتگو ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہاں سے ہم نے ایک دوسرے کو گڈ بائی کہا تھا، خدا حافظ کہا تھا، اللہ حافظ کہا تھا، نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ، وہ تھا سورہ فاتحہ کا تذکرہ کہ جب نماز کی حالت میں ہم ان کا راستہ مانگیں، ان کا پاتھ مانگیں، اور نماز کے بعد پھر ہم دو بڑے گروپس میں نے بتائے تھے، اور وہی بنتے ہیں تاریخی اعتبار سے الہامی مذاہب ہونے کے ناطے سے جناب قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور پھر جناب مسیح اور ان کے پیروکار، ان کے شاگرد۔ آئیے میں کچھ تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں کہ قرآن بیسیکلی بعض ہوتا ہے کہ چلو جی مسیحی تو ٹھیک ہے، یہ میرا تجربہ ہے بہت سالوں سے جو میں پروگرام کر رہا ہوں، اور پھر بہت مواقع ملے کہ خطاب کرنے کا، کلام کرنے کا، مسیحی بہن بھائیوں سے ملنے کا اور مسلمان بہن بھائیوں سے ملنے کا، مختلف چرچز میں جانے کا، دنیا کے ممالک میں جانے کا، اور ایون مساجد کے اندر جانے کا بھی موقع ملا ہے، کیونکہ میں آج آپ کو بڑے کھلے دل کے ساتھ کہوں گا، آپ جو بھی ہیں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف کے لوگ ہیں، ایک طرف کے لوگ ہیں، اب میرا دل میرے رب نے کچھ ایسا ہی بنایا ہے، کیونکہ میں اپنے مسیح کی سنت پر چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوکا کی انجیل شریف 19ویں باب کی 10ویں آیت میں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوڑیوں کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، ان کے پاس نہیں جاتا تھا، لیکن آپ نے ان کو بھی شفائے کاملہ عطا کی۔ تو یہ دل کی بات ہے، یہ انٹینشن کی بات ہے، یہ نیت کی بات ہے، اور ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہے نا وہ نیتوں پر ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا جب آپ مساجد میں جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ کچھ کہتے نہیں آپ کو؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مسیح خداوند کا کلام وہاں میری زندگی میں ایک زندہ ثبوت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسا تم چاہتے ہیں نا لوگ تمہارے ساتھ کریں، ویسا تم ان کے ساتھ کرو۔ اسی لیے آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک نرم رویہ یہ ہوتا ہے، نہیں جی مسیحی لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن یہود ٹھیک نہیں۔ آئیے قرآن شریف سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ کفر کا سلسلہ یا کافر کہنے کا سلسلہ کہ ہمارا اپنا ہے یا قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے؟ تو ایک زبردست حوالہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ یقینی طور پر جو اہل یہود ہیں، قوم بنی اسرائیل ہیں، وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، اور ان کے وسیلے سے خدا کا پیغام آگے آیا، نبی آگے آئے۔ اور اگر آپ یہ سوال کسی مسلم بہن بھائی سے پوچھتے ہیں تو ان کی تعداد جو میرے بہن بھائیوں کی پیغمبروں کی وہ کتنی ہے بھلا؟ 1,24,000، بلکہ بعض ہوتا ہے کم و بیش 44,000 اس پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، جن میں سے 313 رسول ہیں، پھر نبی ہیں، تو اس طرح کی کیٹیگری ہے۔ لیکن اگر اسلامی عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام وہاں واحد پیغمبر آئے تو آپ دیکھیے کہ 1,00,000 ان کے عقیدے کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق کتنے زیادہ لوگ جو پیغمبر تھے، کتابیں وہاں پر آئی ہوں گی۔ تو اتنا بڑا خطہ جو ہے اس کے متعلق کہ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ یکسر ہم کافر قرار دے دیں، ان کو جو ہے جانوروں سے برا سمجھیں۔ اور پھر بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، بہت بڑا گناہ کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اسرائیل لکھ کر اس کے اوپر ہم جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پولیٹیکل سینس میں نہ لیجئے گا، بلکہ علمی بات کے طور پہ لیجئے گا۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسرائیل کون ہوتا ہے۔ میں ایک بندے سے جب بات کر رہا تھا اپنے مسلمان بھائی سے، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار اکثر یہ والز کے اوپر جو ہے وہ بیڈ سلوگن لکھے ہوتے ہیں، ابیوز کیا ہوتا ہے، پھر نیچے لکھ کے بھی بعض دفعہ جوتی مار رہا ہے، کوئی اوپر سے گزر رہا ہے، تو آپ کو بتائیے کیا ہے؟ لٹرلی اس نے کہا وہ بارش سنت رسول انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو ایک ملک ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا نہیں بھائی جان، جن کو ہم حضرت یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں ان کا نام اسرائیل ہے۔
تو کہتا جی اس میں کوئی اسلام کے اندر کوئی ہے اس کا حوالہ؟ میں کہا یس ہے۔ میں کہا آپ قرآن شریف ایک سورت ہے اس کو دیکھ لیں، اس کا نام ہی بنی اسرائیل ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی کا مطلب بیٹے یا اولاد، اور اس کا انگلش جو ترجمہ ہے وہ ہے چلڈرن آف اسرائیل۔ تو وہ حیران ہو گئے بھائی، اور میں آپ کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، گالی نکالنا، کافر کہہ دینا، یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا انر باہر لاتی ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں۔ تو اس مولوی صاحب نے توبہ کی، بلکہ میرے اچھے دوست میرے بھائیوں نے کہا بھی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، یہ تو بڑے اچھے پیغمبر تھے، بڑے پیغمبر ہیں، میں تو بھی آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ تو دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے فاصلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو ایسی باتیں ہم شیئر کرنا پسند کرتے ہیں جن سے یہ رواج بڑھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہود کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں وہ بہت برے ہیں، ان کو کافر کہہ دیں، نہیں۔ آئیے قرآن شریف کی سورہ بقرہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور اس کی ورس نمبر ہے 47۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، بلکہ ہمیشہ میں نے انکرج کیا ہے اگر آپ کے پاس قرآن شریف موجود ہے آپ قرآن شریف کو ضرور کھولیے۔ یہ نہیں کہ اس وقت جو آڈینس ہیں، ناظرین جو ہیں وہ دیکھنے والے مسیحی ہیں، تو مسیحی بہن بھی قرآن شریف کھولیں، قرآن شریف کو پڑھیں گے تو بات کریں گے نا، بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو بات کریں گے نا۔ تو دونوں طرف کے لوگوں کے لیے تو سورہ بقرہ ہے اور 47، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کافر کہنے والی بات کیا لکھا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، اور یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یا بنی اسرائیل۔ اب اگر ہم اس کو توڑ کے پڑھیں، یا حرف ندا ہے اے، اور پھر بنی اولاد، اور اسرائیل کون ہوا؟ یعقوب۔ تو اب دیکھیے کہ اگر اسرائیل کو ہم گالی نکالیں گے یا جو بھی کریں گے، ہاں آپ کہیں گے ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کے اختلاف نہیں ہونے چاہیے، ہر کسی کی اپنی پرسیپشن اپنی رائے ہے، لیکن آپ کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا۔ لیکن نادانستہ طور پر جو ہے آپ کو علم تو نہیں ہے لیکن آپ گناہ کر رہے ہو۔ لیکن اس لیے میں گواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک یہ آواز جائے گی، لاکھوں کروڑوں سامعین تک اور ناظرین تک، میرا ایمان ہے آج کے بعد وہ اسرائیل کے لیے بات نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک اول العزم اور عالی شان پیغمبر کا نام ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ پورا اس کی آیت کا ٹیکسٹ ہے۔ لکھا ہے اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، میرے وہ احسان یاد کرو، یا دوسرا لکھا انعمتا، میرے وہ انعام یاد کرو۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نماز میں راستہ مانگتے ہیں کن کا؟ انعمتا۔ یہ لفظ یاد رکھیے، بڑا لفظ نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، انعام والے لوگوں کا راستہ۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے، یہ تو انعام والے لوگ ہیں، تو انعام والے لوگوں کا راستہ ہم نماز شریف میں مانگ رہے ہیں۔ وہ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اور یہ کوئی 600 ٹائم سے بھی زیادہ تکرار کے طور پر قرآن میں موجود ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو ہر نماز میں ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان پر انعام ہوا تھا، اور یاد کرو تم وہ میرے احسان، میرے انعام جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت بخش دی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عَلَى الْعَالَم نہیں لکھا، عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور میرا خیال جس کو کوئی پرائمری پاس بھی اردو زبان، ہندی زبان، پنجابی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ عالم واحد ہے اور عالمین کیا ہے؟ یہ اس کی جمع ہے۔ تو اب میں تو نہیں یہ کہہ رہا، یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کے اوپر تو انعام ہوا ہے، میرے پیارے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی بہن بھائی، ان کے اوپر تو انعام اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے فضیلت بخشی ہے، کس کے اوپر؟ تمام جہانوں کے اوپر۔ اینڈ مائی فیور ویئر ود آئی فیور یو اینڈ ہاؤ آئی پریفرڈ یو ٹو آل کریچرز۔ یہ انگلش ترجمہ مور کلیئر ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کے اوپر میں نے تم کو فضیلت بخش دی ہے۔ ایک ثانیہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے رکیے اور سوچئے، جس پر اللہ انعام کرے، جس کی گواہی قرآن دے، اسے ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم جوتے مار سکتے ہیں؟ اس کو کوئی ابیوز کر سکتے ہیں؟ اور جسے اللہ بڑھائے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ کہے کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دے دی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ کسی اور نے آگ لگائی ہے۔
یہ وہ ہے جو خدا کا بھی دشمن ہے، جو اس کے بندوں کا دشمن ہے، اور اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ شیطان ہے اور وہ مختلف ذہنوں اور عقلوں اور ارادوں کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے۔ وگرنہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک ٹی وی شو کی بجائے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری گفتگو ہوتی، جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں بات یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ اور اگر یہ رواج جو ہے، یہی بات تمام معاشرے کے اندر چلی جائے، آئیے پلیز، ہم تو خدائے رحمان کے ماننے والے ہیں۔ اور میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ ایون پیغمبر اسلام نے خود کہا کہ بھئی ہم تو ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، وہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جو مشرک تھے، جو زندہ خدا کے علاوہ، خالق خدا کے علاوہ مانگتے تھے، ان کو سورہ کافرون کے اندر انہوں نے اور طرح سے مخاطب کیا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، پھر ہم آپ کے طریقے پہ عبادت کر لیں گے۔ تو اس کا جواب انہوں نے ان کو دیا تھا، نہ کہ مسیحی ایمانداروں کو کہہ دیا ہے، نہ کہ انہوں نے ان کو کہہ دیا جن کے پاس خدا کی کتاب اور انبیاء اکرام آئے تھے۔ تو ایک بات یہ تھی کہ دیکھیے ان پر جو ہے انعام خدا نے کیا ہے، اور پھر ہم کافر کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت کی ہے۔ اور اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ کہیں گے کہ کچھ باتیں آپ نے سورہ فاتحہ میں سے شیئر کی ہیں، تو یہ میرے پاس قرآن شریف موجود ہے، اور اس کو میں آؤٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بعض سارا لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، اگر آپ کا بھی مطالعے کا شوق ہے ضرور پڑھیے۔ اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ مرمر ڈیوک پختال نے کی ہے، اور اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے یہ مولانا فتح محمد جلندری نے کی ہے۔ اور یہ قرآن میں لائک کرتا ہوں کہ اس کے اندر 3 لینگویجز آپ کو ملیں گی، ایک عربی، ایک اردو اور ایک انگلش۔ اس کے بالکل ابتدائی یعنی سورہ فاتحہ کی جو کمنٹری ہے، اس کا جو آپ کہہ سکتے پری فیس یا انٹرو ہے، اس کے اندر ایک بات لکھی، وہ بھی سنتے جائیے کہ یہ ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دس از دا ایسنس آف دا قرآن ایز اٹ از variously named and has been called the Lord's prayers of the Muslim۔ جیسے مسیحیوں کی لارڈز پریئر ہے، اور یہ کمنٹیٹر لکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی لارڈز پریئر ہے، یعنی جس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں۔ مسیح خداوند نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہہ کر کہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو اتنا بڑا اس کا مقام ہے کہ اس کو اس انگلش کمنٹیٹر نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کی لارڈز پریئر ہے، یعنی ان کے لیے یہ دعائے ربانی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اضافی بات تھی اس بات کے لیے کہ دوستی ہم نے آگے بڑھانی ہے۔ یہ میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا تھا، آئیے میں ایک اور حوالہ دوں کہ ہم نے کافر کسی کو کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سیکنڈ سورہ آف دا قرآن، اور پھر اس کی 122 آیت بڑے غور کے ساتھ سنیے۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ پہلی جو آیت پڑھی ہے ہم نے 47 اور پھر 122 آیت، یہ ریپیٹڈ ورس ہے، اور ریپیٹڈ ورس کو ہم اصول تکرار بولتے ہیں۔ اصول تکرار کی فضیلت یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ہم بار بار اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ ابھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، فیملی ہے، تو کوئی بچہ آپ کی بات نہ سنے یا چیز کوئی ضروری چیز آپ نے منگانی ہو، تو آپ اپنے بچے کو 3 دفعہ بلا کر کہتے ہیں بیٹا ادھر آنا، بھائی یہ چیز بھولنی نہیں، فلاں دکان سے ملے گی، اس طرح کا رنگ ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں بچے یاد رہے گا نا۔ تو یہ اصول تکرار ہے۔ تو قرآن نے بھی اس اصول کو بیان کیا ہے، اور یہ جو 122 آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو سن لیجیے۔ پھر لکھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیے اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں نے تم پر اپنے انعام کیے ہیں، میں نے تم پر اپنا انعام کیا، اور تم کو دنیا کے تمام لوگوں پر میں نے تم کو جو ہے وہ فضیلت بخش دی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جن کو اللہ انعام والا کہے ان کو بندہ تو کافر نہیں کہہ سکتا نا۔ اور میں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ بالکل ابھی اس وقت سوچئے کہ اللہ بڑا ہے یا مولوی صاحب بڑے ہیں، اللہ بڑا ہے یا کوئی علامہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے یا کوئی خطیب بڑا ہے، اور خدا کی ذات، رب کی ذات، اللہ کی ذات بڑی ہے، یا کوئی پادری صاحب بڑے ہیں، یا کوئی ایونجلسٹ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ رب کی ذات، خدا کی ذات، یہوہ پاک خدا، اور جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جن کو اللہ انعام دے، جن پر اللہ مہربانی کرے، اور جس قرآن جس کی گواہی دے، ان کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور جو آیت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور آپ اس بات کے لیے حیران ہوں گے کہ یہ معاملہ جو ہے پھر کسی اور طرف جائے گا۔ اور اس آیت کا جو حوالہ ہے وہ سورہ آل عمران سے آپ کو ملے گا،
اور اس کی آیت نمبر ہے 33 تھرڈ سورہ آف دا قرآن، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 33 یہاں پر یہ بھی بڑی کلیئر آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ لکھا ہے خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منفرد اور منتخب کیا تھا، اور ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ تو قرآن شریف میں یہ کہہ دیا کہ یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ چلا ہے کہ بڑی بات ہے کہ ایسے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جنہیں اللہ نے تمام دنیا کی قوموں، جہانوں اور کریچرز کے اوپر پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے، انہیں فائز کیا ہے، ان کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آج بھی میں کوئی اسرائیل کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا ضرور پسند کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ حرام کو بالکل پسند نہیں کرتے، کوشر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کبھی ٹریول کر رہے ہیں انٹرنیشنلی اور آپ کو کھانا چاہیے تو یہ کھانا آپ کو بھی مل سکتا ہے کہ بالکل جس کو حلال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا کھانا جو ہے وہ اس میں تمیز کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو احکامات ہیں جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو احکامات شریعت یا تورات شریف ملی، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں تو بڑے کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ساری جو خدائی ہے یہ ہے کنبہ خدا کا، یہ ساری انسانیت جو ہے یہ خدا کا کنبہ ہے۔ ہمیں حق حاصل نہیں ہے، جیسے سورہ حج کی 17ویں آیت میں ہم نے کسی پروگرام میں ضرور سنا تھا کہ بے شک مسلمان، یہودی اور مسیحی اور پھر جو سابعین ہیں، پھر مجوس جو ہیں، پھر مشرکین جو ہیں، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن۔ تو ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس آلہ اور تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم جس کو بھی لگائیں اس کو کافر کہہ دیں، مشرک کہہ دیں، اس کو واجب القتل کہہ دیں، اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ ایسا کوئی مفہوم، ایسی کوئی اتھارٹی آپ کے اور میرے ہاتھ کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا اہل یہود کے بارے میں، اور یقینی طور پر آپ نے مجھ سے کئی پروگرامز کے اندر اس بات کو سنا ہے، لیکن میں اعادے کے طور پہ ضرور کہوں گا کہ اگر بات اہل یہود کی ہوئی ہے، قوم بنی اسرائیل کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ واقعتاً نہ صرف یہ بات اہم ہے بلکہ ایک اور بات اہم ہے کہ وہ ایسا کیوں ہوئے، کیوں خدا کی ذات نے ان کو فضیلت دی؟ اس لیے دی کہ یہ سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 44 کے اندر قرآن شریف نے کہا، بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے حکم دیا کرتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ ان کے مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ خدا کی کتاب کے نگہبان اور گواہ تھے اس پر۔ اب دیکھیے کہ کیوں وہ ایسا کرتے تھے کہ اس توریت شریف کے اندر، توریت ایسی نہیں، تورا، یہ تورا کوئی لفظ نہیں، ٹھیک ہے انگلش کے اندر ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا جو پراپر پروٹوکول ہے قرآن شریف کے مطابق وہ توریت شریف ہے۔ تو توریت شریف نوبل کیسے ہو سکتی ہے، ویلیوبل کب ہو سکتی ہے؟ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، اور وہ پریکٹسیبل ہے، اس کے مطابق وہ حکم دیتے تھے نبی بھی اور ان کے علماء بھی۔ اس لیے اللہ کی ذات نے قرآن میں بیان کیا کہ ان پر تو میرا انعام ہوا ہے، اور جن پر اللہ انعام کرے ان کو یاد رکھیے، کوئی قرض کرنے والا نہیں، کون اس کو کافر کہہ سکتا ہے۔ اور پھر اگر اہل انجیل کی بات ہے تو وہ بھی قرآن نے متعدد واقعات کے بیان میں جو ہے وہ ظاہر کی ہے اور بیان کی ہے۔ اور اس آج کے پروگرام کی جو آخری بات، اور اس کے اوپر میں مزید تھوڑی گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب یہود تو ہو گئے جی، ٹھیک ہے قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ انعام والے لوگ ہیں، اچھا پھر جو ہے وہ ان کے اوپر خدا کی فضیلت خدا نے ان کو دی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سورہ مائدہ 82 ورس کے اندر مسیحیوں کے بارے میں بھی قرآن نے یہی کہا ہے کہ وہ تمہارے بہترین دوست ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی عالم ہے، ان کے اندر بزرگ لوگ ہیں، سینٹس ہیں، رب کے ولی ہیں ان کے اندر، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ تکبر جو ہے، آپ کو پتہ ہے جو کافر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے۔ اور عمومی طور پر اردو بولے جانے والی دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ کبریائی یا تکبر یا بڑاپن جو ہے یہ خدا کو زیبا ہے، یعنی خدا کے لیے اچھا وہ سب سے بڑا ہے۔ اسی اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، کبریائی بھی کہا جاتا ہے، یا کبریا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ جو صفتیں اس کی انسان نہیں ہے، تو جو تکبر ہی نہیں کرتے وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟
اور تکبر کرنا کس کی علامت ہے؟ یہ بھی قرآن شریف کے اندر بیان ہے کہ جب قرآن شریف کے مطابق جب اللہ نے آدم کو بنایا تو کہا جی سارے فرشتے سجدہ کریں، لیکن شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو کہا تو نے تکبر کیا ہے۔ تو مسیحیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ سورہ المائدہ کے اندر 82 ورس کے اندر لکھا، وہ تو تکبر ہی نہیں کرتے، یعنی شیطان کا جو پھل ہے ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر شیطان کا پھل ہی ان کے اندر نہیں ہے، شیطان کی خصوصیت ہی ان کے اندر نہیں، ازرو قرآن شریف، تو وہ کافر کیسے ہو گئے؟ وہ منکر کیسے ہو گئے؟ وہ ریجیکٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انفیڈلز کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ڈس بلیور کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو کسی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ تو بیچارے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ انجیل شریف تو یہ بتاتی ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جناب حضور المسیح نے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا زندگی اور قیامت میں ہوں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب میری آواز کو مردے سنیں گے تو اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو قیامت کا بیچارے انتظار کر رہے ہوں، جو خدا کی خدائی کو مانتے ہوں، جو پیغمبروں کو مانتے ہوں اور صرف اپنی انجیل شریف کو نہ مانتے ہوں، وہ توریت کو بھی مانتے ہوں، وہ زبور کو بھی مانتے ہوں، وہ صحائف انبیاء کو بھی مانتے ہوں، وہ آپ کے بھی بہترین دوست ہوں اور اللہ کا قرآن گواہی دے کہ وہ تمہارے بہترین دوست ہیں، تو وہ کافر تو نہیں ہو سکتے کیا؟ ویسے آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اور جہاں پر بھی آپ اس پروگرام کو واچ کریں، میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ بالکل آپ کی توجہ ہے اس پروگرام کی طرف، بالکل بڑے غور سے سن رہے ہوں گے کہ یار یہ معاشرے میں پھر ہو کیا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بھائی جو ہیں صدیق وہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور حق یہ ہے، اس لیے میں نے زبانی باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے کھلا ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ حوصلہ افزائی دیتا ہوں، آپ پلیز کتابوں کو کھولیے، بلکہ پڑھیے، بلکہ رپیٹ کر کے اس پروگرام کو دوبارہ سنیے، اور جو میں کہتا ہوں وہاں بائبل مقدس کو بھی کھولیں، وہاں قرآن شریف بھی کھولیں، بلکہ اگر آپ کے اچھے دوست ہیں آپ کے علاقے میں تو ایک سرکل بنائیے جس کو ہم اسٹڈی سرکل کہہ سکتے ہیں، اور کہیے کہ آئیے ہم مل کر جو ہے وہ باتیں پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کبھی آپ نے ایسا کیا؟ یس، شخصی گواہی سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ یس، میں جس ملک میں رہتا ہوں یہ میں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں، چونکہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، شاید نہیں ملیں گے، لیکن چند ایک کے نام میں بتا سکتا ہوں۔ ان میں میرے بہت اچھے دوست ہیں، جعفر صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، پھر ہمارے دوست جو ہیں وہ زین صاحب ہیں، پھر ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک مفتی ہیں، PhD ہیں، وہ ہیں۔ تو ہم اکٹھے بیٹھ کے قرآن شریف بھی کھل جاتا ہے، بائبل مقدس بھی کھل جاتی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آئیے پلیز بیٹھیے اور گفتگو کیجیے، آئیے بیٹھیے اور بات کیجیے، اور اس کو قرآن نے بھی انکریج کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے کہا تھا اے اہل کتاب آؤ اس کامن بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں درمیانی ہے، یعنی کامن ہے، آؤ اس کی طرف۔ اور اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ ہم خدا کو خدا مانیں، بتوں کو خدا نہ مانیں، تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو کلام الہی ہے یہ اس بات کی زبردست تائید سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بت ہمارا خدا نہیں ہے، بلکہ اس کی میں نے ایک موقع پہ بیان کیا تھا، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بت ہیں ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ پکڑ نہیں سکتے، ان کے پاؤں پر وہ چل نہیں سکتے ہیں، وہ نکمے ہیں، اور ان کی ناک ہے پر وہ سونگھ نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بت پرستی اس کلام الہی کے مطابق ہے ہی نہیں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحائف انبیاء میں۔ تو پہلا جو کنٹینٹ تھا بات کرنے کا پیغمبر اسلام نے قرآن میں فرمایا وہ کیا تھا کہ آئیں اپنے گاڈ کو، خدا کو، کریٹر اور خالق اور مالک کو اپنا رب مان لیں۔ یس، ہم مانتے ہیں بات، آئیے یہاں سے ابتدا شروع کریں اپنے مکالمہ کی۔ تو اس لیے میں حوصلہ افزائی کروں گا کہ پلیز آپ مل جل کے پڑھیے گا۔ مجھے انگلینڈ جانے کا جب اتفاق ہوا تو ہم نے وہاں یہ پریکٹس کی کہ کیا ہم دونوں طرف کے لوگ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، اور میں آج یہ تعریف کے طور پہ کہوں گا کہ ہماری بہت اچھی مہمان نوازی مسجد کے اندر کی گئی۔ ایون ان کو کہیں پتہ چل گیا کہ مجھے کھانے کون سے پسند ہیں، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ بھی یقیناً سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایگزیکٹلی وہ کھانے وہ بنا کر لے آئے میرے مسلمان بہن بھائی جو ان کے عالم صاحب تھے۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو۔ اگر کہیں وہ پروگرام سن لیں گے تو میرا خیال ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ میں نے سچ بولا ہے، اور پھر ہمیں بڑا محبت دی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا جو میرے ساتھ پادری صاحبان تھے یا مسیحی بہن بھائی یا میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا آئندہ اگر آپ کا مستقبل میں کوئی پروگرام ہو، کرسچن پروگرام، تو یہ مسجد کا ہال آپ کے لیے حاضر ہے، فری آف کاسٹ، کوئی کرایہ آپ کو انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ یہ مہنگے، وہاں پہ جگہ لینا آسان نہیں ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا پارکنگ آپ کو فری دیں گے، ہمارا کچن آپ کے لیے فری ہوگا، ٹوائلٹ فری ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان یا انڈیا میں شاید اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن وہاں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا کہ ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے،
ہم نے مکالمہ کیا ہے، اور کیسا مکالمہ کیا ہے؟ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور پلیز میں دونوں اطراف کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ محبت کا دامن اور ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اسلام کی ساتھ یہ کہوں گا، شاید کہیں میرا خیال ہے اگر میں غلطی پر نہیں، تو میاں محمد بخش نے یہ بات کہی ہے، بے ادبہ مقصود نہ منزل نہ درگاہ ٹوئی، یعنی جو بے ادب ہوتے ہیں نہ ان کو منزل ملتی ہے نہ وہ رب تک پہنچتے ہیں۔ اور انجیل شریف کا بیان کیا ہے کہ تمہارا کلام ایسا نمکین اور پرفضل ہو تاکہ ہر کسی کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ بلکہ انجیل شریف کے قطع میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی انسان کسی جرم میں پکڑا بھی جائے تو اسے کیا کرو؟ مارو۔ کفر کا فتویٰ نو، اسے حلم مجازی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال کر تاکہ تو بھی اس آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تو ہمیں خدا کی ذات سے ڈرنا ہے، ہمیں ہمبل ہونا ہے کہ اے خدا، اگر کوئی انسان غلطی پر ہے تو اصلاح کریں آپ اس کی، لیکن اصلاح کبھی ڈنڈے مار کے نہیں ہوتی، سختی سے نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ کا ایک ننھا بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، بیبی ہو، اس کو ایک تھپڑ لگائیں گے اور روئے گا، دوسرا لگائیں گے اور روئے گا۔ تو تھپڑ لگا کے تو اپنے بچے کو ہم چپ نہیں کرا سکتے، وہ بھی آپ سے اینگری ہو جائے گا، وہ بھی روتا رہے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے محبت فاتح عالم ہے، محبت جو ہے اس کے وسیلے سے آپ لوگوں کو جیت سکتے ہیں۔ محبت کے تعلق سے ایک بات بتاؤں، بہت سال پہلے مجھے پاکستان جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں ایک شہر ہے راولپنڈی، جب میں اپنے پروگرامز کو ختم کر کے بس سٹینڈ پہ تھا تو وہاں ایک چھوٹا سا لائبریری یا اس کو بک سٹال کہہ لیں، میرے ساتھ ایک اور پادری صاحب تھے، تو میں نے ایک اشارہ کیا وہاں، میں کہا وہ کتاب کو دیکھیے، تو کہتے یہ کتاب ہے وہ، میں کہا نہیں، ایک بیچ والی کتاب ہے اس کو دیکھیے۔ تو اس کتاب کے جو ناول کا نام تھا وہ تو بائبل کے پیٹرن پہ تھا، ایمان، امید اور محبت۔ تو جب میں نے دوبارہ ان کو پوائنٹ کیا، میں کہا وہ دیکھیے، تو پھر ان کو سمجھ میں آئی، کہتے یار یہ تو وہ جو بائبل مقدس کی آیت ہے اس کے مطابق اس کا نام ہے۔ پھر بلکہ وہ ناول میں نے خریدا بھی۔ تو خدا کا کلام کہیں نہ کہیں حکمرانی کر رہا ہے، خدا کا کلام کہیں نہ کہیں آپ کو چھو رہا ہے، اور وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، اور جو اس کی روشنی میں چلتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے پڑھا ہے نا قرآن شریف کو بالکل سمجھ کے، اور جتنے لوگوں نے بائبل مقدس کو سمجھ کے پڑھا ہے، وہ لوگ دنیا سے علیحدہ ہو گئے، ان لوگوں کی ذہنیت علیحدہ ہوئی، ان لوگوں کا وے آف ڈیلنگ علیحدہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے دنیا کو واقعتاً بلیس کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ نے ساری گفتگو میں سنا ہے کہ کہاں کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آپ سے پیار کریں، جن پر خدا کا انعام ہو، جنہیں اللہ کا قرآن کہہ دے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا تکبر کرنا کس کی صفت ہے؟ اس ابلیس کو قرآن میں کہا کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ تو یہ مقصد ہے کہ ابلیس کے جو خصائص اور اس کی جو صفتیں ہیں وہی آپ کے ان بیچارے مسیحی بہن بھائیوں دوستوں کے اندر نہیں ہیں، تو وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہے، کیونکہ اللہ جو ہے، خدا جو ہے، مالک یوم الدین وہ ہے۔ انصاف اور ججمنٹ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خدائے قدوس ہمیں برکت دے، رحم کر، فضل کر، دلوں کو منور کر، معاشروں کو آرام، تسلی اور بڑی برکت دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ روح اللہ جناب مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو اور میرے بہنوں بھائیوں، آپ بہت اچھے ہیں جو اپنا وقت نکالتے اور ان اچھی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ سلامت رہیں۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔